السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، صبح سے جلدی سے میں نے مشین لگا دی تھی کیونکہ لائٹ جو ہے بند ہو جاتی ہے۔ ویسا ہی ہوا کہ 9 بجے لائٹ آتی ہے، 6 بجے جاتی ہے، تو پھر 11 بجے واپس چلی جاتی ہے۔ تو بس ایک جو چکر رہ گیا تھا تو وہ بس بچ گیا تھا، لائٹ بند ہو گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ سردی بہت ہے، سردی نے تو دن کے تارے دکھا دیے۔ تو جب لائٹ بند ہو گئی تھی تو میں نے کہا جی میں جاتی ہوں کچن میں کھانا شانا بنا لوں، کیونکہ جب میں کپڑے دھوتی ہوں تو پھر میں دال چاول ہی بناتی ہوں، کبھی مسور کی دال، کبھی یلو والی کھٹی دال، اور کبھی دال پالک۔ تو مطلب یہ میں بناتی ہوں کیونکہ آسان رہتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے، اس دن میں کام بھی زیادہ کرتی ہوں۔ ڈسٹنگ وغیرہ اسی دن میں نے رکھی ہوئی ہے، سارا کام ایک دن میں زیادہ کر لیتی ہوں۔ تو جی آج جو ہے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پاورفل وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے گاڑی ملتی ہے، گھر ملتا ہے، اور مطلب سارے مسئلے پہ ختم ہو جاتے ہیں، روزگار اچھا مل جاتا ہے، اور بس دنیا میں وہ چیز مل جاتی ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ بات تو ہے، مگر یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات لازمی کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ قرآن کو کبھی آزمایا نہیں جاتا، کیونکہ ہر ویڈیو میں سنتی ہوں کہ اس وظیفے کو پڑھیں، میرا آزمایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو قرآن کبھی بھی آزمایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے اور ہدایت لینے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے میری اللہ کی صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پہلے تو یہ کہ ہمیں توحید پر چلنا چاہیے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نماز قائم رکھنی ہے۔ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ جب ہم نماز کے متقی ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بے نمازی ہیں اور ہم وظیفہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی ہمیں وظیفہ جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا، کبھی بھی ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اہم یہ نہیں ہے کہ ہمیں گاڑی مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں بنگلہ مل جائے، اہم یہ ہے کہ ہمیں صرف ہماری دعائیں قبول ہو۔ آج کل جو ہے بیماریاں بہت ہے، کیونکہ یہ جو میں سورہ فاتحہ کا آپ لوگوں کے ساتھ وظیفہ شیئر کر رہی ہوں، اس کے پڑھنے سے میرے گھر میں بہت زیادہ برکت ہو گئی ہے۔ بچے جو ہے وہ نافرمان ہوتے تھے، جو وہ فرما بردار ہو گئے، اور جو ہے میرے ہسبینڈ ٹھیک نہیں رہتے تھے، الحمدللہ اس کو اللہ پاک نے صحت یاب بھی عطا فرمائی ہے، آمین ثم آمین۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز جو ہوتی ہے، فجر کی نماز سنت اور فرض کے درمیان میں 41 ٹائم آپ لوگوں کو 41 ڈیز میں پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے گھر میں برکتیں آتی ہے، اور آپ کا سارا دن اچھا گزرتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے سے سارا دن ہم سکون میں اور خوشی میں رہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سارا کام آرام سے کر لیا ہو۔ تو سنت اور فرض کے درمیان 41 ٹائم سورہ فاتحہ کا وظیفہ یہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، صرف یہ پڑھ کر پھر فرض نماز ادا کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوگی، بیماری ہوگی، بے روزگاری ہوگی، کوئی بھی آپ کی دلی تمنا وہ پوری ہوگی۔ اگر آپ کی پوری نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک جو ہے وہ کوئی مصیبت ہماری جو آنے والی تھی وہ ٹل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعائیں جو ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ 40 دن کیا،
50 دن کیا تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو یہ جو آپ کی دعائیں ہیں وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے قیامت کے دن. ہم سب کو اس کا اتنا جو ہے نا جو دعائیں ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہے وہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا. تو ہم لوگ وہیں سوچیں گے کہ کاش دنیا میں کوئی میری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا. تو نا آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے آج کا جو اس دنیا میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں، وہ تو ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہے. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس لیے نا ہمیں بس صبر سے کام لینا چاہیے.